دعا مانگنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. سیٹھ صاحب سے پیسے مانگو گے 50% چانس ہوگا دے دے گا. ادھر تو لوگ کہتے ہیں اللہ سے ساری زندگی مانگ رہے ہیں, ملتا کچھ بھی نہیں. ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی نا, کسی سے ایک صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ بچپن اچھا تھا یا ابھی جوانی اچھی ہے؟ کہتا ہے بچپن اچھا تھا. کیوں اچھا تھا جی بچپن؟ کہہ رہے بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا. اس سے کہا اس کا مطلب اب پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے؟ کہتا ہے نہیں, اب دونوں ہی نہیں ہے. اب نہ پیسہ ہے نہ سکون. کیا اس نے کبھی دعا نہیں مانگی ہوگی اللہ سے پیسہ یا سکون کے لیے؟ تو دعا منگوانے میں دیکھو, جب کسی چیز کی جب تک موٹیویشن نہ ہو آدمی وہ کام کرتا ہے. آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے تو کچھ تو سوچ کے آئے ہوگے نا اللہ خوش ہو جائے گا. جمعہ جو پڑھنے آئے وہ تو اللہ کے لیے نا. ہاں, یہاں پڑھنے آئے وہ پھر 20 چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں. کچھ لوگ کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی, انہوں نے سوچا شاید یہاں بیٹھ کے ہو جائے. کچھ بیزار ہوں گے بیگم سے. 20 قسم کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے. تو انسان کو کوئی تو چیز ہے نا جو ابھارتی ہے کسی کام پہ. تو ہم مانگتے کیوں ہیں کسی سے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں سے کچھ مل جائے گا. جب بالکل نا امیدی ہو کہ کخ بھی ملنے والا نہیں ہے, پھر نہیں مانگتا انسان. یہ جو قرضہ لے کے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے آپ پیسے مانگ رہے ہوتے ہو, اس امید پہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ شاید مل جائے, حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن شاید ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. 0.1% بھی چانس ہوتا ہے تو انسان اپنی زبان کو گھساتا ہے. اللہ سے دعائیں کیوں نہیں مانگ رہے؟ شیطان نے دل میں یہ ڈال دیا ہے کہ 0.1% بھی چانس نہیں ہے کہ کچھ ملے گا. اور کیسے ڈالا ہے اس نے؟ شیطان آ کے کہتا ہے کہ تو نے بھی دعا مانگی, فلاں نے بھی دعا مانگی تھی, اس نے دعا منگوائی تھی, امام صاحب سے کہا تھا میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے, امام صاحب نے دعا مانگی اللہ ان کو ٹھیک کر دے. شام کو اطلاع آئی کہ وہ دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں, یہ ٹھیک ہوئے ہیں جی. وہ ہسپتالوں میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں, صبح و شام دعائیں ہوتی ہیں اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل. کامل کا مطلب مکمل شفا, 18 سال کے جوان بن جائیں بالکل. شفائے کامل بھی عطا فرما, عاجل بھی. عاجل کا مطلب فوراً, نہ کامل مل رہی ہے نہ عاجل مل رہی ہے. کینسر کا مریض کینسر میں کتنی لمبا ٹائم گزارتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جو کینسر کے جراثیم پہ اس دعا کا اثر نہیں ہو رہا تو بڑے بڑے گنڈے بدماشوں پہ کہاں سے اثر ہوگا؟ یہ وسوسے کون ڈالتا ہے دل میں؟ بولو نا بھائی, شیطان. شیطان کا نام لینے تو کیا خیال ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانگتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا یار. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, امام صاحب جب دعا مانگنا شروع کرتے, حالانکہ وہ نمازی تھے, امام صاحب دعا مانگنا شروع کرتے وہ اٹھ کے چلے جاتے. بڑے لمبے چوڑے سے تھے, اور کیا کہتے ہوئے جاتے, اب کچھ بھی نہیں ہونے کا. حالانکہ تو کفر ہے اس طرح کی باتیں کرنا, لیکن بس میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہو گئے تھے, وہ کچھ ہوگا ان کے دل میں کہ شاید ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. کافر ہوتے تو نماز پڑھنے نہ آتے, لیکن بہرحال جملہ بہت غلط بولتے تھے وہ. تو ہم نے چونکہ علماء سے سنا ہوا تھا ایسے نہیں بولنا چاہیے, بال اڑ کے چلے جاتے, اب کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, ان بیچاروں کی موت کیسے ہوئی؟ ان کی موت ایسے ہوئی کہ ہمارے ہاں قبرستان میں ایک, یعنی ہمارے محلے میں ایک لمبے آدمی کا انتقال ہو گیا. 2 بندوں کو نہیں مرنا چاہیے, کہ لمبے کو اور ایک موٹے آدمی کو. ٹینشن کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو بھاری لوگ ہوتے ہیں نا, کیونکہ جو جنازے کی چارپائی اٹھائیں تو ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا نمبر ان کا ہوگا. خیر, تو وہ اب ہوا یہ, اللہ کی قدرت دیکھو آپ. تو یہ بھی ان کا بھی قد کافی اونچا تھا,
گورکن نے جب قبر کھودی ہے تو وہ چونکہ ان کے ریلیٹو تھے، تو گورکن نے کہا کہ بھائی آپ جتنا قد ہے ذرا لیٹ کے دیکھیں اس قبر کے اندر کہ پورے آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو یہ لیٹ گئے اور پھر اٹھ گئے. ابھی لیٹے نہیں، پورے نہیں، یعنی لیٹے اور پھر اٹھ گئے کہ ہاں بھائی ناپ کی خبر ہے. گورکن نے کہا چلو آپ جتنا ہی قد ہے ان کا تو ناپ کی خبر ہے، ماشاءاللہ آپ اللہ کی قدرت دیکھو، ان کا انتقال ہو گیا اسی رات. اور جو پہلی والی میت تھی گاؤں سے فون آ گیا کہ ان کو ہمارے ہاں پہنچائیں. ان کو کہاں پہنچائیں؟ گاؤں میں، ہم یہاں کراچی میں دفن نہیں کر رہے. ان کی ڈیڈ باڈی چلی گئی گاؤں، اور یہ جو لیٹ کے چیک کر رہے تھے ان کو وہی خبر نصیب ہوئی ہے، حالانکہ صحت مند آدمی تھے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دل میں کوئی خوف بیٹھ گیا تھا، نا قدرت. اب بہت سے وہمی لوگ کبھی قبر کو چیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ لیٹے تھے تو اللہ نے کہا اب تم ہی لیٹ جاؤ، نا ایسا نہیں ہے بھائی. یہ جتنے لوگ قبرستان میں جا کے لیٹے ہیں ان میں سے پہلے کوئی لیٹا تھا؟ کوئی بھی نہیں. کسی نے بھی گورکن تو ہر قبر کو چیک کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ٹائم پہ ہی مرتا ہے. یہ بس اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے کہ ہر شخص اپنی موت سے غافل ہے. وہ دوسرے کو دفن کر رہا ہے، جنازہ پڑھ رہا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں بھی لیٹا ہوا ہوں گا. وہ بھول جاتا ہے. ہو سکتا ہے جو قبر کسی اور کے لیے ہے وہ ہوئی تمہاری. یہ تو زندگی کی حالت ہے بھائی. ہم نے کہا یار یہ تو عجیب ہی ہو گیا. وہ لیٹ کے چیک کر رہے تھے. مجھے اس میں چھوٹا تھا بہت اس وقت، مجھے اس وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ اب تو کوئی قبر چیک ہی نہیں کرے گا. وہمی قوم ہے نا. کیا خیال ہے؟ محرم میں شادی ہو گئی تو ناکام ہوگی. پھر میرے پاس قصے سنا رہے تھے فلاں کی محرم میں شادی ہوئی تھی ناکام ہو گئی تھی. تو میں کہتا ہوں بہت ساری شادیاں ربیع الاول کی، رمضان کی ناکام ہوئی ہیں. شادی کے ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں ہے، آپ کے اخلاق سے تعلق ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی آڑا ترشا ہوگا ریلیشن ٹوٹنے کا پورا پورا خطرہ ہوگا، چاہے محرم میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے ربیع الاول میں، چاہے عید کے دن. وہمی آدمی کو کہیں سے بھی سرا مل جائے نا بس وہ پاگل ہو جاتا ہے. تو خیر، تو وہ اٹھ کے جایا کرتے تھے، کہتے تھے بھائی کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے، دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ قبول ہونا نہیں ہے، مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو شیطان کو ایک بات سمجھا دیا کرو. ویسے تو شیطان میرا بیان بھی سن رہا ہوگا، لیکن اس کو پتا ہے پہلے سے سب کچھ، تو اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر. وسوسے یہ ڈالتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی. خود سوچو، اللہ اگر دعا قبول ایسے کرنا شروع کر دے کہ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ یہ میرے ابا ٹھیک ہو جائیں، ابا ایک دم ٹھیک. اے اللہ میری والدہ کو شفا دے دے، اماں ایک دم ٹھیک. تو پھر تو کافر، ہندو، سکھ، مسیحی سارے اور مسلمان سب مسجدوں میں آگے بیٹھ جائیں گے، یا اللہ یہ کر دے، ٹھک. تو یہ تو نظام عالم کیا ہو جائے گا؟ خراب. ایمان بالغیب کہاں گیا بھائی؟ پھر لنگر بٹ رہا ہو فری پھوکٹ کا تو سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے ایک عقلی دلیل دے دی ہمیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مانگ مجھ سے رہے ہو اور میں نہ دوں. دنیا میں جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان سے مانگا جائے اور وہ نہ دیں، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں، بے عزتی محسوس کرتے ہیں. یہ کیسے مجھ سے مانگو میں نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا دوں گا ضرور. دینے کا اسٹائل کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا، یہ تم پر نہیں ہے، یہ میں فیصلہ کروں گا کہ دینا کیسے ہے. تم اپنا کام کرو، مانگو. کیسے دے گا اس کے درجات قرآن و سنت میں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. پہلی بات، دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم مانگ نہیں رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعا بھی تو ہو نا. دوسری بات، بعض دفعہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ قبولوانے کے سارے ذرائع ہم نے ختم کر دی ہوتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوتی ہیں اپنی دعا میں. حرام کھا رہا ہے، حرام پہن رہا ہے، اور پھر کیا کر رہا ہے؟ دعائیں مانگ رہا ہے. جان ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی دعا میں؟
دل سے مانگ ہی نہیں رہا, دھیان کہیں اور لگایا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب تو خود مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں, تو دعا تو مانگ پہلے. آپ کسی سے پیسے مانگ رہے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہو, وہ سمجھ جائے گا اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی تو یہ اس طرح سے نہ مانگ رہا ہوتا کہ دینے ہیں دو, نہیں دینے ہیں نہیں دو, ایسے تھوڑی مانگا جاتا ہے. تو دعا دل لگا کے مانگنا. سب سے پہلی شرط کیا ہے دعا میں؟ بولو, دل لگا کے مانگنا. دل لگے نہ لگے, نہ لگے تو لگانے کی کوشش کر لینا. میں نے بتایا نا, ہم اس کے پابند ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے, جو اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے پابند نہیں ہے. رو کے مانگو, فرمایا رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں, رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ کچھ ایسے ہیں فنکار اداکار, ٹیلی ویژن میں بھی ہوں گے یقیناً, رو لیتے ہیں مزے سے. آدمی حیران ہوتا ہے کیسے رو رہا ہے یار. بینر پہ لکھا ہوتا ہے آج ہمارے یہاں رو کے دعا مانگی جائے گی, تو کیا مطلب پہلے سے پروگرام بنایا میں رونے کا؟ رونا تو غیر اختیاری چیز ہے بھائی, کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا. یہ کیا بینر ہے کہ رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی؟ اگر امام صاحب کو نہیں آیا رونا تو لوگ بولیں گے ہم تو اس سلسلے میں آئے تھے کہ یہاں رو رو کی دعائیں مانگی. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہو گئی نا, ایک طرح سے ڈرامے بازی ہو گئی. تو کچھ اسکالر آ رہے ہیں, ایسا رو رہے ہیں, عجیب اسٹائل میں رو رہے ہیں. 2 سال پہلے ایک صاحب آئے تھے, وہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اتنا روئے تھے, اتنا زیادہ رو لیے کہ اینکر آ کے کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ, تو بزبان حال اینکر کہہ رہا تھا چپ کر جا میری ہنسی نکل رہی ہے. ٹیلی ویژن پہ تو وہ بیچارے نے ایکٹنگ کی اس اینکر نے, کہ ہوسٹ نے, جو ہوسٹ تھا اس نے کہا کہ آپ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا پلیز, لیکن بزبان حال کہہ رہا تھا میں نے بڑی مشکل سے کیمرے کے سامنے ہنسی روکی ہوئی ہے, چپ کر جا. جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہے نا, سمجھ لو اسی نے مارا ہے. نارمل رونا سب ہوتا ہے, انسان ہے, کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن ڈرامے اچھے نہیں ہوتے. تو دعا میں آداب ہے کہ رونا نہ آئے, کیونکہ میں نے بتایا اپنے اختیار میں نہیں ہے, تو رونے کی صورت بنا لو. چیخو پکار اللہ کو دعاؤں میں پسند نہیں. آج دعاؤں میں بھی چل رہا ہے, بھائی کیا ہو رہا ہے یار, آوازوں کو پست کرو اپنی. شو بازیاں مائک کھول دیں گے دعا مانگتے ہوئے بھی, اور پوری دنیا کو کیوں سنا رہے ہو اپنی دعا. دوسرا ادب دعا کا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, عاجزی سے مانگی جائے, رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لی جائے, اور چپکے سے پکارو اپنے رب کو. اجتماعی دعا بھی جائز ہے, اس سے دعا پتہ چل جاتا ہے کیسے مانگی جاتی ہے, کبھی کبھار ہو ٹھیک ہے, لیکن فوکس کس کو کرنا ہے؟ اجتماعی کو نہیں, انفرادی کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اجتماعی دعاؤں میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں, اپنے طور پہ کبھی نہیں مانگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے. تیسرا کام یہ یقین رکھنا ہے کہ جس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں, جس رب کے سامنے, وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا, وہ دیتا ہے. کیسے دے گا؟ یہ کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ. حدیث میں آتا ہے کوئی یوں نہ دعا مانگا کرے کہ اللہ تو میری حاجت پوری کر دے اگر تو چاہتا ہے. فرمایا اللہ جب ہی کرے گا جب اللہ چاہے گا, لیکن تم یہ نہ بولو, ہم نے یہ بولنا ہے کہ حاجت پوری کر دے. یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کو آپشن دے رہے ہیں آپ کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. یہ بھیک تھوڑی ہوئی, کبھی بھکاری کو دیکھا کہ 50 روپے دے دو اگر دینا چاہو, نہیں دینا چاہو تو ایسے تو کون دے گا بھائی؟ آپ سمجھ جاؤ گے اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ امید رکھنی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. جب نہ ہو قبول دیکھنے میں تو تسلی رکھنی ہے کہ قبول ہو رہی ہے. آپ کہو گے یار یہ کون سی تسلی ہے, ہو ہی نہیں رہی تو میں کیسے یقین کر لوں کہ ہو رہی ہے؟ تو بھائی اللہ نے قرآن میں شروع میں کہہ دی الذین یؤمنون بالغیب, یہ قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا ہو رہی ہے تو بس مان لے ہو رہی ہے. آپ کیسے ہو رہی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں. بعض دفعہ اللہ ایز اٹ از وہ چیز پکڑا دیتے ہیں آپ کو جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, ایسا بھی تو بہت دفعہ ہوا ہے.
آپ نے کہا اللہ یہ میری ضرورت پوری کر دے, اللہ نے پوری کر دی. اے اللہ ان کو شفا دے دے, اللہ نے شفا دے دی. اے اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے, اللہ نے حاجت پوری کر دی. حالانکہ امکان کی دنیا